العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. And as promised, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your class is being recorded in Haram at the moment. I couldn't show you the pictures, but I'll attach the pictures in the group. I'll set it there. And this class is being recorded live in Haram, alhamdulillah. It was one of my dreams and it has come true, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, so we were talking about verse 8 and 9 and we had already done till 11. Okay, نہیں ہم نے اس سے بھی آگے پڑھ لیا تھا. سوری آئی فورگاٹ دیٹ کہ ہم نے بہت زیادہ نیکسٹ کور کر لیا تھا اور ہم آیت نمبر 18 تک کور کر چکے تھے. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام ورس 19. ماراج البحرین یلتقیان، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، وہ دونوں باہم ملتے ہیں. بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ لا یبغیان، ایک پردہ ہے، نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو سمندر ایسے بنائے ہیں جو کہ کھارے اور میٹھے پانی کے ہیں، ان کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، جب پانی ہے اس کے جو پارٹیکلس ہیں وہ اس طریقے سے آپس میں، آپ کو پتہ ہے کہ لیکوڈ جو ہے، مایا جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. جس شیپ میں، جس ویزر میں آپ اس کو پور کرتے ہو وہی شیپ اختیار کر لیتا ہے. اور اگر سمندر کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، کھلا پانی ہے، سیدھا چھوڑا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے اور اس پردے کے آگے وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف خشکی کی بلکہ تری کی ہر چیز کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کا ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. اگر کھارے پانی کا ایک ذرہ بھی میٹھے پانی میں مکس نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیٹ پارٹیکل از ابائڈنگ بائی دا رول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، دی حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو فالو کر رہا ہے وہ. تو یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اگر دو چیزیں، دو پانی جو مختلف ہوں وہ آپس میں نہیں مل سکتے. کہنے کو تو یہ ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے بہت ساری ایسی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دس سیمس ٹو بی امپاسبل. یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو کہ ناممکنات میں سے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اٹس ٹوٹلی امپاسبل کہ دو پانی ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں لیکن آپس میں مکس نہ ہوں. یہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے سادہ پانی لیا ہو اور ایک پانی جس میں لال رنگ ہو، آپ ان دونوں کو ملا دیں لیکن جو سادہ پانی ہے وہ کلر لیس ہی رہے اور جو ریڈ پانی کے پارٹیکلز ہیں وہ نہ تو اس میں مکس ہوں بلکہ لیئر بن کے الگ الگ ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا. پانی آپس میں مکس ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو دونوں سمندر ہیں وہ ہمیں نارمل کوئی بھی سچویشن پریزنٹ نہیں کر رہے. تو اگر آپ لوگ اپنی لائف میں کسی ایسے سچویشن میں گھرے ہوئے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سولیوشن امپاسبل ہے، اس پرابلم سے نکلنا امپاسبل ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہونا امپاسبل ہے، then this is a sign for you that Allah subhanahu wa ta'ala has brought these two verses right now in front of me and as well as in front of you. کہ جو چیزیں آپ کو امپاسبل لگتی ہیں وہ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ they are peanuts. وہ اللہ کے ہاں پاسبل ہیں. اور اللہ کے ہاں وہ اس طرح پاسبل ہیں کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے. اور جو چیز مشکل ہوتی ہے نا، کس کے لیے مشکل ہوتی ہے؟ جس پرسن کو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر، اس کے لیے وہ چیز مشکل ہوتی ہے. جس کو اختیار ہو، جس کے قبضہ قدرت میں ہو، جس کے علم میں ہو، جس کی پہنچ میں ہو، اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے کریٹ کیا ہے ہر چیز کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا پانی کو، ہوا کو، اللہ نے کریٹ کیا ہے آگ کو، اللہ نے کریٹ کیا مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو. ان شارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہر شے کریٹ کی ہے. اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ نے ہر شے پر کیا رکھی ہے؟ اپنی جو اطاعت ہے وہ فرض رکھی ہے. فرض سے مراد یہ کہ اطاعت ان پر پابند ہے، وہ اطاعت کے، وہ کبھی بھی اطاعت کے اس گھیرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ اس ہی سرکل میں رہتے ہیں. فرشتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. تمام مخلوقات اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. صرف جن ہیں اور انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ فری ول دی ہے. اور دیکھ لیں جنہیں فری ول دی ہے ان کے پاس ہی سب سے لمبی لسٹ ہوتی ہے شکایتوں کی بھی اور نافرمانیوں کی بھی. اور شکایتیں اور نافرمانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں.
ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو نافرمانی کم از کم نہیں کر رہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک طرف نافرمانی کر رہے ہیں ایک طرف شکایتیں بھی کر رہے ہیں. اور تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دونوں ہی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوا, یہ مسئلہ آ گیا, پرابلم سالو نہیں ہوئی, دس اینڈ دیٹ, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ کے سامنے وہ ورسز لے کر آئے ہیں کہ ایسی سچویشن ہے وچ از ناٹ پاسبل اینڈ وچ از ناٹ ریلائبل. کسی ایک انسان کو اگر ایک انسان کہے کہ میں یہ ایسا کام کر سکتا ہوں تو ہم اس پہ کبھی یقین نہیں کریں گے. تو انسانی طاقت کے لحاظ سے یہ چیز ریلائبل بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیر از سم ادر اینٹی, دیر از سم ہائر اینٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہائر اینٹی ہے, جو کہ زیادہ طاقت رکھتی ہے. کس چیز سے؟ انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کا سر مظاہرہ شروع ہوتا ہے, اور انسان کی عقل میں جو طاقت آ سکتی ہے اس سے زیادہ طاقت رکھنے والی ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور جس کا ہم ایک طرح سے جس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے, جس کو ہم کسی بھی طریقے سے ڈیسیفر نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر رہے ہیں. جو پیچھے لاجک ہوتی ہے نا, ضروری نہیں ہے وہ آپ کو ہر چیز کی ملے, اور یہاں بھی آپ کو وہ نہیں ملے گی. اور ہو سکتا ہے کہ سائنس کی ریسرچز ہوں اور اس طرح کی آپ کو تھیوریز مل جائے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ اچھا دونوں جو پانی ان کے پارٹیکلس کی ڈینسٹی ڈفرینٹ ہے اس لیے وہ الگ الگ ہیں, یا کوئی بھی اور ریزن ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہ ملے. تو جو حقیقت ہے وہ سامنے ہے, وہ واضح ہے کہ اس کی لاجک آپ کو کبھی ملے یا نہ ملے, اس کی سائنٹیفک ریزننگ آپ کو کبھی ملے یا نہ ملے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے وہ آپ کے سامنے نشانی رکھی ہے. اب کفار معجزہ مانگتے تھے, تو کفار کو معجزے کی بجائے کیا دیا گیا؟ نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ریمائنڈر دیا گیا کہ دیکھو تمہیں وہ معجزے چاہیے جو آلریڈی دنیا میں موجود ہیں, ان کے اوپر غور و فکر کرو, ان کو دیکھو جا کے. وہ دو سمندر دیکھو کہ جو آپس میں جن کا پانی ملتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ان سین ان کے درمیان پردہ رکھا ہے, اور وہ پردے کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اس پردے کے لحاظ کی وجہ سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. یہ کس کا حکم ہے کہ وہ آپس میں نہ ملے؟ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس کا جواب جو میں نے آپ کو سکھایا تھا, یاد ہے کسی کو؟ تو آپ لوگوں نے مجھے ریکارڈنگ سننی ہے اور نیچے مجھے ٹائپ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا رسپانس کیا تھا, اس کے اوپر جواب کیا تھا جو کہ میں نے آپ کو سکھایا تھا. جو لوگ واٹس ایپ پہ سن رہے ہو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں, بٹ آپ لوگوں کو وہ جواب یاد ہونے چاہیے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے, اور ان دونوں جو سمندر ہیں ان سے کیا نکلتے ہیں؟ ہیرے جواہرات نکلتے ہیں, جیولز. تو اللہ کی تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہے جہاز اونچے اٹھے ہوئے سمندر میں, اونچے پہاڑوں کی طرح. اگر آپ دور سے دیکھیں تو جس طریقے سے کشتی چل کے آ رہی ہوتی ہے نا سمندر میں, وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی پہاڑ اور دور سے نظر آتا ہے اور وہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا, اس نے ہی سمندر کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کا پانی, اس میں کرنٹس پیدا ہوتے ہیں, اور اس نے ہی کشتیوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ان کے جو سمندر پہ چلنے کی ایک موومنٹ ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے. تو پانی کے اندر یہ جان اللہ نے رکھی, اور کشتی کو جس طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے اس کی کارنر ہوتا ہے اور جس طرح اس کی بناوٹ ہوتی ہے, تو اس کو اسسٹ کرتی ہے پانی کے اوپر فلوٹ کرنے میں. اور اس کو تمام تر لاجک کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کو اوپر فلوٹ کراتا کون ہے؟ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کراتی ہے. اللہ چاہے تو ان سب لاجکس کے ساتھ بھی وہ کشتی فلوٹ نہ کرے. تو وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی رزق دیتا ہے اور تری میں بھی رزق دیتا ہے, اور ہر جگہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرنے والا ہے. تو تم اس کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہے سب جو اس پر ہے فنا ہونے والا ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ ایک دن ختم ہونے والا ہے, لیکن باقی کیا ذات رہے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رہے گی. ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں, سارے کے ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں, لیکن جو پروڈیوسر ہے, جو کریٹیو ہے, جو کہ خالق ہے, وہ باقی رہے گا. اس کے علاوہ ہر چیز کو زوال ہے. مخلوق اور خالق میں فرق ہی یہ ہے کہ مخلوق کو زوال ہے, مخلوق کریٹ کی گئی ہے, خالق کریٹر ہے, اس کو زوال نہیں ہے, وہ بنایا نہیں گیا, اس نے سب کو بنایا. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خالق ہے. اس نے یہ تمام دنیا بسائی ہے, اور اس نے ایک دن یہ تمام دنیا فنا کر دینی ہے. تو ختم یہ ہونی ہے. جس دن انسان کی جس دن موت ہو گئی اس کے لیے وہ دنیا اس دن ہی فنا ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے لیے تو رک گئی. تو اس لیے بہتر ہے کہ قیامت کا ویٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس کے تیاری میں مشغول ہوں. اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا, بزرگی والا اور بڑی عزت والا.
اکرام کارامہ سے ہے نا. اور آج کل اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ محمد عمر سلیمان جو اسکالر ہیں، عمر سلیمان، ان کی جو سیریز ہیں ان دا نیم آئی نیڈ دا موسٹ اور دا نیم آئی نیڈ ٹوڈے، رمضان سیریز جو ہیں ان میں وین یو وڈ سی دے ون آف دیئر ریسنٹ نیمز، one of their recent episodes, and it has akramu in it. You would find infallible kind of explanation there کہ اکرام جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم سے یہ ورڈ نکلا ہے کاف را میم، اور اس کی کتنی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، اس کو ضرور سنیے گا. اور میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کرما کا ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کریم ایک ورڈ ہے، اور اس کے اوپر ایک مبالغے کا ورڈ ہے اکرام، ٹھیک ہے. تو کریم بھی ہم قرآن کریم کہتے ہیں بزرگی والا، اور اس کے اوپر بھی ایک مبالغے کا صیغہ ہے اکرام، جیسے ہے نا رحمان، رحم پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اسی طریقے سے افعال کے وزن پہ ہے اکرام، مبالغے کا صیغہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات باقی رہنے والی، باقی ہر چیز کو زوال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بزرگی والی ہے. اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ اعمال کرے تو وہ کس کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرے، اور دل کس طرف متوجہ ہو، الی اللہ، والقلب متوجہ الی اللہ. اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں کائنات پہ، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روز ایک نئی نشانی نظر آتی ہے. آپ اپنی زندگی کے جس بھی فیز میں ہوتے ہیں اس فیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک نئے طریقے سے یہ چیز سکھاتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی کیسی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ کی ہمیشہ ضرورت ہے. یہ بات آپ کو اپنی زندگی کے ہر فیز میں ایک نئے طریقے سے سیکھنے کو ملتی ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمیں اپنا فیوریٹ ٹوائے لینے کے لیے، اپنے فیوریٹ کارٹونز دیکھنے کے لیے، اپنی فیوریٹ چاکلیٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت تھی. جب ہم بڑے ہوئے، ہمیں اسکول جانا تھا، جس دن ہمیں چھٹی کرنی تھی تو ہمیں اس دن اللہ کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ٹیسٹ ہونا ہے تو ٹیسٹ نہیں ہو، اگر اسکول جانے کا دل نہیں ہے تو ماما مان جائیں کہ وہ اسکول نہ بھیجیں. اور جب ایگزامز ہوئے اور رزلٹ آنا تھا تو ہمیں تب ایک نئے سرے سے، ایک نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ضرورت تھی کہ ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، ہمارے ایگزامز اچھے ہو جائیں، اس دفعہ اچھے ہو جائیں، نیکسٹ ٹائم پکا اچھے سے پڑھیں گے. اسی طریقے سے زندگی کے ہر فیز میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ضرورت اللہ تعالیٰ خود ہمیں فیل کراتے ہیں. اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہیں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر زندگی کے ہر موڑ کا، ہر مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور ہمیں حل ملتا ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ نرالی ہے. یعنی اٹس سم تھنگ دیٹ وی کین ناٹ کمپریہینڈ، اٹس سم تھنگ دیٹ وی کین ناٹ پٹ انٹو ورڈس، جس کے بارے میں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، جس کو الفاظ میں سمونا بہت مشکل ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ مشکل میں آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر سائلنٹ ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سائلنٹ نہیں ہوتے، ہی از آلویز guiding you, he is always being there with you, for you, in all of the circumstances, in all kind of circumstances. تو سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، پرابلمس آتی ہیں، وہ سالو ہو جاتی ہیں، آپ کو ایک نئے طریقے سے کانفیڈنٹ کر جاتی ہیں کہ اچھا آپ یہ پرابلم سالو کر سکتے ہو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ایسا پرسن اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ آئے تو پھر وہ اتنا کانفیڈنٹ بھی نہیں ہوگا، اس کو ایکسپوئر نہیں ہوگا پرابلمس کا، اس کو سولیوشن فائنڈنگ نہیں آئے گی، وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ جو ہے نا جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کو لوگ بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب سے زیادہ آزماتے ہیں. اور اگر ہم دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش تھی اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی. تو اگر کسی کے اوپر آزمائش بہت بڑی تو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنا ہو سکتی ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نیکیوں میں بہت زیادہ ایکٹیو نہ ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کے ذریعے، آپ کے مصائب کے ذریعے آپ کے گناہوں کو جو ہے وہ آپ سے دور کر دے، معاف کر دے، اور آپ کے درجات بلند کر کے آپ کو وہ مقام دے جنت میں جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں.